لیکن حضور نے فرمایا کہ جہاد بھی فرض ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنا بھی ہے، لیکن آپ کے ماں اور باپ دونوں ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، تو جہاد سے زیادہ ان کی خدمت کی ضرورت ہے، تو پہلے جائیں ان کی خدمت کریں۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہمارے کام جہاد سے بھی اہم ہیں، جن کی وجہ سے ہم والدین کی خدمت نہیں کر پا رہے؟ صبح کی طرح کولو کے بیل کی طرح ہم روزی کماتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم اگر ان کے لیے بھی نکال لیں تو۔ اور دوسرا، ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ والدین جو چاہے وہ فوت ہو جائیں چاہے وہ حیات ہوں، دونوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اولاد، یہ اولاد پر لازم ہے، اور کیا کہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے ماں باپ پر ویسے رحمت فرما جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی۔ پالنے سے سب تشبیہ دی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں اکثر نا، ایک دفعہ میں نے گاڑی میں جا رہا تھا، ایک مزدور تھا اور ہی واز واکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹ، وہ گلی میں جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا چھوٹا سا، حافظ صاحب تھے اور مزدوری کرتے تھے، یہ اینٹیں اٹھانے والی مزدوری جو ہوتی، 500 اس وقت دیہڑی تھی، یہ 400، تو ہاتھ میں نے اس کے ایک شاپر تھا اور اس میں ایک سیب تھا کٹا ہوا، اور پھر میں نے تصور کی دنیا میں کھو گیا۔ میں نے کہا، میں گاڑی میں بیٹھا تھا، کہیں انتظار کر رہا تھا، کہیں جانا تھا یا کوئی تھا، میں نے اس کو دیکھا تو بڑے میں خوشی سے تھکا آ رہا تھا سارے دن کا، اور وہ سیب 1 یا 1.5 سیب یا 2 ہوں گے کٹے وہ لے کے جا رہا تھا۔ تو میں نے تصور میں کہا کہ اب یہ جائے گا اور جا کر اپنے بچوں کے سامنے رکھے گا اور وہ کھائیں گے اور یہ دیکھے گا اور اس کی تھکن اتر جائے گی۔ تو ماں باپ نے تو ہمیں اس طرح سے پالا ہے، تو کیا اب ہم ماں باپ کو ایسے پال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بندہ عمر کی اگلی حدوں کو پہنچتا ہے تو ہم اس کو اس کے خلق کی طرف لوٹا دیتے ہیں، جیسے وہ پیدا ہوا تھا نا اسی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اب دونوں طرف دیکھیں، ادھر وہ بچہ ہے، ادھر بزرگ ہے، درمیان میں جوانی اور شباب آیا۔ اب دونوں، میں صرف بچے اور بزرگ کی بات کر رہا ہوں، بچے کو دیکھیں تو اس کے دانت بھی نہیں ہیں، بزرگ کو دیکھیں تو اس کے دانت بھی نہیں۔ جب اس کے دانت نہیں تھے تو ماں اور باپ نے اس کو کیسے پالا؟ کیا بات! اب اس کے دانت نہیں ہیں، اب یہ کیسے پال رہے ہیں؟ گیو اینڈ ٹیک ہے نا، اچھائی کریں تو اس کے بدلے میں اچھائی ملے گی۔ تو ماں نے مجھے کیسے پالا؟ وہ چمچ میں کیلا مجھے مسل کے کھلاتی تھی، اور آج اگر باپ ضعیف پڑا ہے تو بیٹے کو شرم آتی کہ میں کیسے چمچ میں ڈال کر اس کو کھلاؤں پلاؤں، اس کو ہاتھ رکھ کے بٹھاؤں۔ Why it is so؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ پھر اس وقت وہ بچہ نہیں چل سکتا تھا، اب وہ نہیں چل سکتے تھے۔ اس وقت میں اپنے بستر پر پیشاب پخانہ کر دیتا تھا، اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، ان کی مجبوری ہے۔ تو وہ تو مجھے بڑے فخر کے ساتھ صاف کر دیتی تھی میری ماں کہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ اور آج ہمیں تو شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر والد مریض ہوں، 2-4 دن باہر نہ جا سکے، نہائے نہ ہوں، تکلیف میں ہو شدید، تو منہ پر کپڑا رکھ کے والد کے کمرے میں مت جاؤ، کہیں والد کو تکلیف نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے نفرت کر رہا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنے والد کا تعارف نہیں کرواتے کہ یہ میرے والد ہیں، والدہ کا تعارف نہیں کرواتے۔ کیوں؟ میں پڑھ لکھ کے ہوں، میں جتنا پڑھ گیا ہوں، میری ماں چٹی ان پڑھ ہونا تو میری جنت ماں کے قدموں میں ہی ہے۔ میں جتنا پڑھ لکھ جاؤں میری جنت، اور میرا باپ میرا جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر میری تعلیم نے مجھے والدین کی عزت اور احترام نہیں سکھایا تو پھر صرف میں نے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا ہے، میں نے تعلیم نہیں لی۔ تعلیم جو میں چونکہ ایجوکیشنسٹ ہوں، چھوٹا سا تو پڑھاتا رہتا ہوں، تو تعلیم کا مطلب ہی ہے چینج ان بیہیویئر، چینج ان کریکٹر، اور اگر آپ کے کریکٹر میں تبدیلی نہیں آئی تو تعلیم نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ اینڈ پازیٹیو چینج، ناٹ اے نیگیٹو چینج۔ اب وہ نہیں چل سکتا، وہ بھی نہیں چل سکتا، تو وہ مجھے چلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ انگلی پکڑ کر والدین چلاتے تھے۔ تو کیا میں آپ والد کو ایسے کر رہا ہوں؟ وہ بول نہیں سکتے تھے، یہ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی نہیں سنتا تھا اس طرح سے، اب یہ بیچارے بھی کان لگا کے آگے سنتے ہیں۔
ان کے بھی قوا کمزور تھے، ان کے بھی، تو دونوں اطراف میں دیکھیں تو انہوں نے کس ناز سے ہمیں پالا، تو ہم اپنے والدین کو کیا اسی ناز سے پال رہے ہیں؟ تو اسے کہا گیا رب ارحمہما، مولا ان پر ویسے رحمت فرما جیسے ناز کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ حدیث پاک سناؤں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے، ایک صحابی آگے عرض کرتے حضور مجھے ایک بھول ہو گئی ہے، دعا فرمائے، اللہ بھول معاف فرمائے۔ سرکار نے فرمایا میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنا۔ وہ حیران ہو گئے، حضور سے دعا کروانے ہیں، حضور میری دعا ہی نہیں فرما رہے۔ سرکار نے فرمایا حضور آپ دعا نہیں فرمائیں گے تو پھر دعا کون کرے گا؟ سرکار نے فرمایا جائیں اپنی ماں سے دعا کروائیں۔ حضور کا یہ فرمانا تھا تو ماں سے دعا کروانا شریعت کا حصہ بن گیا، کیوں حضور شارع علیہ السلام، حضور جو فرماتے ہیں وہ شریعت ہوتی۔ فرمایا ماں سے دعا کروائیں۔ وہ پریشان ہو گئے صاحب۔ سرکار نے فرمایا پریشانی کیا ہو گئی؟ عرض کرتے حضور میری والدہ فوت ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں، گھبرائیں مت، تسلی دی۔ فرمایا خالہ حیات ہیں، ماں کی بہن؟ فرمایا ہاں حضور وہ حیات ہے۔ فرمایا جائیں ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں تو ان سے دعا کروائیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اور دعا کے طفیل تمہاری اس بھول کو معاف فرمائیں۔ ایک اور صحابی آ گئے حضور کے پاس، عرض کرتے حضور میرے لیے دعا فرمائے، اللہ میرا بخت بلند کر دے، کاروبار عروج پر چلا جائے اور ترقی مل جائے۔ سرکار نے فرمایا میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کرنی۔ تو عرض کرتے حضور پھر کون کرے گا میرے لیے دعا؟ سرکار نے فرمایا جائیں اپنے والد سے دعا کروائیں، اپنے والد سے دعا کروائیں۔ آپ کے والد اگر دعا کر دیں تو آپ کے بخت بلند ہو جائیں گے۔ تو والد سے دعا کروانا بھی شرع نے جائز قرار دے دیا، حضور نے حکم دے دیا۔ اور حضور ایسا کیوں کہا؟ حضور نے ایسا اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو میرے وصال ظاہری کے بعد میری حضوری حاصل نہ ہو اور اس کو دعا کی ضرورت ہے، تو میں اسے دعا کروا کے چلے جائیں گے، تو بعد والے ترستے رہیں کہ کاش حضور ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے اور ہم حضور سے دعا کرواتے۔ تو فرمایا میں ان کا بندوبست کر جاتا ہوں، ان کے گھر دو مرشد بٹھا دیتا ہوں، ایک مرشدہ اور ایک مرشد، دونوں بٹھا دیتا ہوں۔ جب بیٹے کو ضرورت ہو کہیں اس کو جانا نہ پڑے، بھاگے بھاگیں اور کہ اماں جی دعا فرما دیں، ابا جی دعا فرما دیں۔ حدیث پاک سناؤں؟ آپ کا دل اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ آپ بس خوشی کے انتہا نہیں رہ گیا آپ کی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد کے حق میں والد کی دعا کا اثر وہی ہے جو نبی کی دعا کا امتی کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جیسے نبی اپنے امتی کے لیے دعا فرماتے ہیں نا، تو والد اپنے جب اولاد کے لیے دعا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ والد کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس لیے کہا گیا کہ محبوب آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کی جائے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ وہ حضور کیا فرماتے؟ حضور مسجد نبوی شریف میں کھڑے، نماز کا وقت ہے اور حضور کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی، صحابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہمارے ہوتے ہوئے چشمان مبارک میں آنسو۔ ہم نے تو زندگی اپنی اسی کام پہ خرچ کر دی کہ حضور کو خوش رکھیں، حضور جو فرمائے، جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جو تکلیف آتی آئے، لیکن حضور خوش رہیں، اور ہمارے سامنے ہوتے حضور کے چشمان مبارک میں آنسو۔ بھاگ پڑے صحابہ، فرمایا تو حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے میری ماں کی یاد آتی۔ ماں وہ ذات ہے جو نبی کو بھی یاد آتی، اور وہ یاد کیوں آئی؟ سرکار نے اس لیے یاد فرمایا کہ وہ چھوٹی سی عمر میں میرے ساتھ والدہ تھی، 7-8 سال حضور کی ظاہری عمر مبارک تھی، اور حضور اپنی والدہ کے ساتھ اور ایک خادمہ ہے ساتھ، 3 لوگ ہیں، اور راستے میں حضرت سیدہ آمنہ کا وصال ہونے لگا، تو وصیت فرما رہی حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ کہ اے میری خادمہ یہ شہزادے ہیں، ان کو پیچھے پہنچا دینا مکہ میں۔ اور پھر اللہ سے بات کرتی، مولا میں نے اس کائنات کو کوئی بڑی چیز تو نہیں دی، لیکن میرا اس کائنات پر یہ احسان ضرور ہے کہ میں نے ایک طاہر شہزادہ جنم دے کے ان کو تحفہ دے دیا، اور یہ سب سے بڑا میرا کارنامہ ہے، یہ سب سے بڑا میرا فیض ہے، یہ سب سے بڑا میرا کرم ہے کہ میں نے ایک طاہر بیٹا جنم دے کر انسانیت کے حوالے کر دیا جو ان کی تعمیر، توقیر، عزت، رفعت کا باعث بنے گا۔
اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننے ننے ہاتھوں سے والدہ کے وصال کے بعد وہ قبر مبارک تیار فرمائی. اور حضور نے وہ جو 6-7 سال ماں کے ساتھ دیکھے تھے نا، وہ تکلیف والے تھے. کبھی کوئی بتاتا ہے کہ حضور کو تکلیف دی جائے گی، کبھی کوئی تو ماں بیچاری بھنورے کی طرح جیسے ہوتی. تو سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ بھی اپنے شان اور رفت کے ساتھ حضور کا خیال رکھتی، لیکن پریشانی بھی کبھی آ جاتی کہ ادھر سے کوئی تکلیف نہ دیتے، ادھر سے کوئی تکلیف نہ دیتے. تو حضور نے یاد کیا کہ میری ماں نے جو چند سال میرے ساتھ گزارے وہ بڑے تکلیف والے تھے، لیکن آج اگر وہ والدہ ہوتی تو یہ ہزاروں کا مجمع دیکھتی اور یہ سارے میرے جان نثار کھڑے ہیں. تو اس لیے یاد آ گئی کہ کامیابی اللہ نے دی ہے لیکن ماں نہیں ہے. ہمیں بھی چھوٹی سے چھوٹی کامیابی ملتی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ کاش اب ابا جی ہوتے، انہوں نے محنت مزدوری کر کے ہمیں پالا پوسا اور اس مقام پر پہنچے ہیں، تو کاش وہ دیکھتے. اماں جی ہوتی تو وہ ضرور دیکھتی. تو جن کے ابا جی موجود ہیں ذرا ان کو تو دکھا لیں پہلے، بعد میں کہتے پھریں کہ یہ. اور کوئی والد کوئی والدہ اپنی اولاد کا دشمن نہیں ہوتا، یہ لکھوا لیں مجھ سے. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے. تو آج کے بعد تھوڑی سی مہربانی ہم کریں گے کہ اپنے والدین کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھے گے. سرکار نے فرمایا صحابہ مجھے ماں کی یاد اس لیے آئی کہ اگر میری ماں اس وقت ہوتی اور ماں کی عزت میں ایسے کرتا کہ وہ حجرے میں ہوتی اور مجھے آواز دیتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا. اللہ اللہ. حضور کے زمانے میں سب سے اعلیٰ نماز حضور کی، حضور کے پیچھے صحابہ کھڑے ہیں اور ان کے بعد حضور کے بعد سب سے اعلیٰ نماز ان کی تھی. حضور فرماتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور آپ میرے مقتدی ہوتے اور میری ماں مجھے آواز دیتی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور فرماتے مجھے رب کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا ماں کا کہنا مانا. حضور فرما رہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے لیے اب حکم ہے کہ ہم اگر فرض پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں گے، سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں گے، واجبات پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں گے. لیکن اگر ہم نفل پڑھ رہے ہیں تو ماں یا باپ نے آواز دی تو نفل چھوڑ دیں گے. کیوں کہ ماں باپ کا کہنا ماننا فرض ہے، اور جو ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے وہ نفل ہوگی. تو نفل بعد میں ہے، فرض پہلے، تو ہم نفل چھوڑ دیں گے اور بعد میں آ کر پڑھ لیں گے. پہلے ماں اور باپ کا کہنا مانیں گے، یہ ہمارے لیے حکم ہے. لیکن حضور چونکہ شارع علیہ السلام ہے، حضور جو فرمائے اپنے لیے وہ شریعت. حضور فرمائے میرا یہ دل کہتا ہے کہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور تمہیں پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی تو میں چھوڑ دیتا. ایک دن حضور بیٹھے اور ایک بزرگ خاتون دور سے نظر آئیں. جیسے حضور نے ان کو دیکھا تو حضور احساس میں کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی کھڑے ہو گئے حضور کو دیکھ کر، رستہ بن گیا. اماں جی آہستہ آہستہ چلتی آئیں، حضور ان کو اپنی جگہ پر بٹھائے اور حضور نے بڑی توجہ کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ ان کی بات سنی. حضور ان کی بات سنتے رہے. کافی دیر انہوں نے باتیں کی حضور سے، جو بھی اپنا دکھ سکھ کرنا تھا وہ کر لیا. وہ کھڑی ہوئی تو حضور بھی کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. راستہ دے دیا گیا، وہ چلی گئی. جب نظر آتی رہی حضور ان کے اعزاز میں کھڑے رہے. جیسے وہ گلی مڑی تو حضور بیٹھ گئے. تو جو جانتے تھے وہ تو جانتے تھے، چند صحابہ نئے بیٹھے تھے. ان کا حضور یہ خاتون کون تھی جن کو آپ نے اتنی عزت دی کہ اپنے والی جگہ پہ بٹھایا، جہاں کسی ولی قطب ابدال ایون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی جرت نہیں کہ آپ کی جگہ پہ بیٹھے. تو آپ نے اپنی جگہ پہ ان کو بٹھا دی. یہ کون تھی؟ سرکار نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ تھی. اور ایک دن پھر وہ آئی تو حضور نے فرمایا میری ماں میری ماں میری ماں. اتنے خوش ہو گئے تو حضور نے ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا. تو کیا ہماری ماں آتی تو ہم ایسے ہی کرتے؟ ہم تو لمبے ترنگے پڑے رہتے ہیں. ماں آئی ہے تو آئی رہے، مجھے کیا. ابا آیا تو آیا رہے، مجھے کیا. اس کے سامنے سگریٹ پی رہے ہیں تو پیتے رہے. ابے کی گستاخی ہوتی تو ہوتی رہے. حدیث پاک سنو. بسم اللہ جی بسم اللہ. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ کھڑے تھے صحابہ کے ساتھ، اور ایک بیٹے نے اپنا یوں جو زمین کا قمیض کا اگلا حصہ تھا اس کو جھٹکا، اور جیسے جھٹکا تو اس سے ہلکی سی گرد اڑی اور ہوا بائی چانس ادھر کی چل رہی تھی تو اس کے والد کے چہرے پر چلی گئی. تھوڑی سی گرد. اب صاف قمیض سے کتنی گرد نکلتی. تو گرد جب اس کے چہرے پر چڑھی گئی تو حضرت عبداللہ جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور اس بندے کو پکڑ لیا جس نے وہ قمیض جھٹکی تھی اپنی. فرمایا مجھے ڈر ہے کہ یہ جو گرد تو نے اپنے والد کے چہرے پر ڈالی ہے یہ گرد تیرے اور جنت کے درمیان دیوار نہ بن جائے. اتنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہتمام فرماتے تھے. حضرت حسن مجتبیٰ
علیہ السلام، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ طاہرہ بطول شہزادی جنت ان کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ حضور والدہ سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر سامنے پلیٹ میں کوئی چیز پڑی ہو، لقمہ پڑو، بوٹی پڑی ہو، کوئی چیز پڑی ہو، اور میری والدہ کا ارادہ ہو کہ میں وہ اٹھاؤں اور میں وہ اٹھا کر کھا جاؤں تو یہ والدہ کی گستاخی ہو گئی، اس ڈر سے میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ تو کیا ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا آپ والدہ کے ساتھ روٹی کیسے کھاتے ہیں؟ اب والد کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے حضرت عمر کے ساتھ، تو انہوں نے کہا جی مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کبھی کبھی تو آپ کھا رہے تھے؟ فرمایا میں ایک سائڈ پہ شوربے میں ڈبو کھاتا ہوں کہ کہیں والد صاحب کی گستاخی نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام خلیفہ وقت وہ اتنا اہتمام کرتے ہیں، شہزادہ رسول اتنا اہتمام کرتے ہیں، ہم تو عام سے بندے۔ اور آخری حدیث پاک پھر اختتام کرتے ہیں، میرا ٹائم ہو جائے گا۔ ایک دن حضور بیٹھے ہیں تو ایک صحابی آ گئے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو ملاحظہ فرمایا، ان کے ساتھ ایک بوڑھے بزرگ صحابی بھی ہیں۔ اب وہ بزرگ صحابی ابھی کھڑے ہیں تو نوجوان جو تھے نا وہ جلدی سے بیٹھ گئے۔ حضور نے نوجوان صحابی ان کو کھڑا کر دیا، پھر ہم کھڑے ہو جائیں۔ جب ان کو کھڑا کر دیا، جیسے کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا یہ جو صحابی کھڑے ہیں بزرگ، یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ سارے مجمع کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ حضور جانتے ہیں دونوں کو یہ کون آپس میں کیا لگتے ہیں، حضور تو روزانہ ملتے ہیں۔ حضور صرف مجمع کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، جو مجلس ہے، جو محفل کے لوگ بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ سیکھ لیں۔ حضور نے فرمایا یہ کیا لگتے ہیں آپ کے؟ عرض کہ حضور میرے والد ہیں۔ سرکار نے فرمایا والد کے حوالے سے 4 باتیں میری پلے باندھ لو۔ پہلی بات، والد صاحب کھڑے ہوں تو ان سے پہلے کبھی بیٹھنا مت۔ کیا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ والد صاحب کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں، مجھے کیا ضرورت پڑے؟ کہا والد صاحب اگر کھڑے ہوں تو آپ نے بھی کھڑے رہنا ہے، کہ مرشد کھڑا ہو اور مرید پہلے بیٹھ جائے، آقا کھڑا ہو غلام بیٹھ جائے، ممکن نہیں۔ دوسری بات، حضور نے فرمایا جب بھی والد کو پکارنا تو کبھی نام لے کر نہیں پکارنا، بلکہ حسین القاب کے ساتھ، ابا جی، حضور، قبلہ، سیدی، مرشدی، والد مکرم، اچھے القاب کے ساتھ والد کو یاد کرنا۔ دوسرا، تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ کبھی اپنے باپ کو گالی مت دینا، اور ایک دوسری حدیث میں حضور نے منع فرمایا کہ کبھی اپنے والد کو گالی مت دینا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور کو بدبخت اپنے والد کو بھی گالی دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جب 2 بندے لڑتے ہیں تو ایک بندہ اگر دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو آگے سے وہ بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرا اس کے والد کو گالی دیتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود اپنے باپ کو گالی دی۔ اگر وہ اس کے باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ گالی لوٹ کر اس کی طرف نہ آتی۔ اور چوتھی بات حضور نے ارشاد فرمایا کبھی باپ سے آگے مت چلنا۔ آج ہمارے یہ کہتے ہیں ابا جی تینوں نہیں پتا، وہ پتہ ابا جی کو ہی ہے، پتہ ابا جی ہی کو ہے، وہ زمانہ ساز ہیں، اتنی میری عمر نہیں ہے جتنی انہوں نے یہ دنیا دیکھی ہے، پتہ انہی کو ہے۔ اور اگر بعض کوئی چیز آپ کو زیادہ اچھی پتہ بھی چل گئی تو حکمت کے ساتھ ان کو بتائیں، دلیل کے ساتھ پیار سے بتا دیں، جیسے وہ ہمیں سمجھاتے تھے اس طرح سمجھا دیں۔ تو دونوں صورتیں، نہ فیصلے میں آگے بڑھیں اور نہ ویسے زمین پر چلتے ہوئے آگے چلیں۔ اس کی وجہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تو 2 باپ بیٹا چل رہے تھے، تو باپ پیچھے تھا اور بیٹا آگے چل رہا تھا، بھاگ پڑے، جا کر پکڑ لی بیٹے کو۔ فرمایا حضور کا فرمان نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے باپ سے آگے مت چلنا، اور تم آگے چل رہے ہو۔ باپ کو پیچھے کیا، بیٹے کو پیچھے کیا، باپ کو آگے کر دیا، فرمایا اب جاؤ۔ جب وہ جانے لگے تھوڑی دیر چلے تو پھر بھاگ کر گئے، اور پھر کھڑے ہو کر سمجھیے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے حصہ سننا، کھڑے ہو گئے اور فرمایا باپ کو آگے چلنے دینا ہے اور پیچھے چلنا ہے، لیکن اتنا پیچھے نہیں ہو جانا کہ بیچ میں کوئی تیسرا آ جائے۔ میں باپ سے ناراض ہو گیا، ماں سے ناراض ہو گیا، تیسرا بندہ ترس کھا کے اس کو روٹی دے رہا ہے، عیدی والے آ کے اس کو روٹی دے رہے، NGOs والے آ کے اس کو روٹی دے رہے، یتیم خانے والے آ کے روٹی دے رہے، اولڈ ہاؤسز والے اس کو روٹی دے رہے۔ تو والد سے اتنے دور مت ہو جائیے گا کہ کوئی تیسرا آ جائے، ترس کھا کے ان پر کام کرو۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، محبوب آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ تمام عبادتیں اللہ کی ذات کو ذبح ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر آپ بیٹے ہیں تو
اور اگر والد ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے رہیے، ان کی تربیت کیجیے، ان کو اچھا انسان بتائیے۔ اور یہ نہیں کہنا آپ نے، کوئی پوچھے کہ میں نے کیا کرنا ہے، بچہ بڑا ہو جائے تعلیم دلوا دوں اور فوت ہو جاؤں، کوٹھی ہو جائے، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، بس یہ نہیں ہے، تھوڑا سا اور بھی ایڈ کریں، اور وہ اصل ہے کہ بچے کو قبر میں کامیابی مل جائے اور روز محشر میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے بھی آپ نے کوشش کر کے جانی، ورنہ ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہیں بیٹے اور بیٹے جیسی نعمتیں دی تھی، رحمت اور نعمت دی تھی، تو کیا ان کی تربیت بھی کی تھی؟ تو دونوں صورتوں میں دونوں طرف برابر کا حق اور فرض دونوں طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ کرے یہ محفل ایسے پرسکون رہے۔